آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے. فرض کرو قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا ہے. اب میں نے کبھی زندگی میں نہ اونٹ کے بارے میں سوچا، نہ میں نے دیکھا، نہ میں نے پڑھا، بس میں نے آیت پڑھی. ٹھیک ہے مجھے آیت سمجھ تو آئے گی، لیکن اگر اس آیت کو مجھے واقعی اپریشیٹ کرنا ہے تو کم از کم ایک دو اونٹ کی ویڈیوز تو دیکھ لوں، کو جا کے اونٹ پہ کو بیٹھ جائے، کسی نے اونٹ پہ سفر کیا ہو، کسی نے اونٹ کی انیٹمی پڑھی ہو، کسی نے ایسے لوگوں سے بات کی ہو جو اونٹوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ساری زندگی، وہ اس آیت کے بارے میں کچھ سیکھے گا کہ نہیں؟ سیکھے گا تو صحیح. الرحمن علم القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلو شروع کرتے ہیں. تم دونوں اپنا ایک تعارف کرا دو مختصر سا. جی میرا نام زید ہے اور میں بینہ کے ساتھ تقریباً 3 سال ہونے والے ہیں. جب آپ لاسٹ ٹائم پاکستان آئے تھے تو وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو بڑا اچھا ایک ہمارا جو آخری موجہ سیشن تھا وہ 10 دن کا سیشن ہوا. پھر اس میں آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے کچھ ٹیم بنانے کا سوچا، تو اس میں مختصر تعارف ہوا تھا. تو الحمدللہ ابھی تک وہ سفر جاری ہے. الحمدللہ تم دونوں سے کافی مدد ہوئی ہے پوری صورتوں کے مطالعے میں جو ابھی تک کی ہیں، کافی ساری کرنی ہے اب تو ہم نے. الحمدللہ. بشرا؟ میرا نام بشرا حسن ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں، ایم فل کر رہی ہوں، اور ساتھ میں پچھلے 3-3.5 سال سے میں ریسرچ اپارٹمنٹ میں بینہ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں، تو ساتھ ساتھ قرآن سیکھ رہی ہوں. ماشاءاللہ ہم سبھی اکٹھے ساتھ قرآن سیکھ رہے ہیں. بالکل. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم استاد، کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ایک قرآن کی ایسی سورہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ نہ صرف ایک منفرد مقام رکھتی ہے پورے قرآن میں اور جمالیاتی حساب سے بھی اس کے حسن میں بھی کافی ایک منفرد مقام ہے سورہ کا. تو سب سے پہلے میرا یہ سوال یہی ہوگا آپ سے کہ ہم یہ سیریز بیسیکلی کرنے کیوں جا رہے ہیں اور سورہ رحمان ہی کیوں اس رمضان میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورۃ الرحمن چننے کا میرا مقصد ایک بہت سمپل سی وجہ تھی. بچپن سے جس بھی حلقے میں گیا ہوں، جو زیادہ مذہبی ہوں زیادہ نہ ہوں، پاکستانی جو ہمارے لوگ ہیں یا انڈینز ہیں، ان کے ہاں اگر قرآن سننے کو ملتا ہے زیادہ تر سورۃ الرحمن سننے کو ملتی ہے. بالکل. تو ہماری کوئی نفسیاتی کنیکشن ہے ہمارا سورۃ الرحمن کے ساتھ. جی. اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو قرآن کی تلاوت لگا دو، تو عام طور پہ یا تو یاسین لگا دیں گے یا رحمان لگا دیں گے، رائٹ؟ تو میرے نزدیک اس سینٹیمنٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر لوگوں کی ویسے ہی ایک اٹیچمنٹ ہے اور وہ اس سے ایک شغف رکھتے ہیں، سورۃ الرحمن کو سننے سے ان کو ایک دلچسپی ہے، اور خاص کر کیونکہ اگر وہ ان میں سے کچھ لوگ آگے بڑھ کر کہتے ہیں چلے میں ترجمہ پڑھ لوں اس کا، جب وہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں ان کو ایک کچھ یونیک چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. شاید وہ کنفیوزنگ بھی ہوں، اس میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے مثلاً، رائٹ؟ اور اس میں کیا ایسی بات ہے جو اس کو اتنا خاص کرتی ہے؟ یعنی ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ اس میں وہ مضامین ہیں جو اور جگہ پر بھی ہیں قرآن میں، تو اس میں کیا خاص بات ہے کہ سورۃ الرحمن کا اتنا اعلیٰ مقام ہے اور ہماری اس سے اتنی اٹیچمنٹ ہے؟ شاید صرف اس کی وجہ اس کی خوبصورتی ہے جو سننے میں آتی ہے، جو اس کی آرٹسٹک ایک اس کی ڈیمینشن ہے. تو ان سوالات سے آگے بڑھ کے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس صورت میں جو خوبصورتی ہے، اس میں جو حکمت ہے، اس میں جو ہماری لائف کے لیے نصیحت ہے، روزمرہ کی زندگی کے لیے نصیحت ہے، اس کو ہم ذرا ایکسٹریکٹ کر سکیں، اس میں سے اس کو استخراج کر کے عام لوگوں کے سامنے لا سکیں. تم لوگوں کو پتہ ہے ہم جب تحقیق کا کام کرتے ہیں، اور میری جو ڈیپر لک سیریز انگلش میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو مفسرون کے اقوال اور لنگوسٹکس اور ہر طرف کے پہلو سے ہم آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کافی اکیڈیمک قسم کی بات ہو جاتی ہے. اس چیز کا مقصد ہمارا انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہر آیت کے بارے میں مختصر بات، یعنی ہماری بنیاد تو ریسرچ ہی ہے، لیکن بات کو ریسرچ کے طور پہ پریزنٹ کرنے کے بجائے آسان زبان میں کوئی بھی سمجھ لے، کوئی غیر مسلم ہو، اردو سمجھتا ہو، ہندی سمجھتا ہو، وہ بھی سمجھ لے کہ یہ قرآن کیا بات کر رہا ہے، اس آیت کے بارے میں یا اس صورت کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ مقصد ہے.
اور امید ہے کہ اس رمضان میں لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی کیونکہ رمضان ہمیشہ کوانٹٹی کے بارے میں ہو جاتا ہے نا، قرآن پورا کرنا ہے، تراویحیں پوری کرنی ہے، ختم کرنا ہے، کتنے ختم کیے، تو ہمارا مقدار پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے اور معیار پہ کم ہوتا ہے، رائٹ. کوانٹٹی زیادہ فوکس ہوتا ہے اور کوالٹی پہ کم فوکس ہوتا ہے. تو ایک صورت کو لے کے ذرا آرام سے، تحمل سے تھوڑا تھوڑا ٹائم گزار کے اس پہ غور کر کے، مقصد یہ ہے کہ اس رمضان کے بعد قرآن کے ساتھ ہمارا صرف ایک مقداری تعلق نہ ہو، بالکل، بلکہ ایک معیاری تعلق بھی ہو. رائٹ. اور معیار کے لیے کم، یعنی مقدار کم لیکن فوکس زیادہ، اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ مقصد ہے انشاءاللہ تعالی. تو استاد اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اس سیریز میں ہم تدبر سے ہیلپ لیں گے یا پھر تفسیر کا ہیلپ لیں گے؟ یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ تدبر اور تفسیر میں ایک بنیادی فرق ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اس کے کئی جوابات ہیں، لیکن میرے نزدیک جو جواب مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، جو مجھے کنونس کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ تفسیر کا اصل مقصد ہے کہ آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے. یعنی اس لفظ کا جو معنی ہے، اس آیت کا جو معنی ہے، اس کو ہم غلط معنی میں تو نہیں لے رہے، یا اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، ایک خاص وقت پر یہ آیت آئی تھی اور اس کا اس واقعے سے تعلق ہے، یا اس کی ایک پوزیشن ہے، اس پوزیشن کو ہم غلط تو نہیں سمجھ رہے، رائٹ. اس طرح سے مثال لے لو، جیسے اگر کوئی نیوز پہ خبر آتی ہے کہ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، یا کوئی خبر آتی ہے کہیں جنگ شروع ہو گئی ہے، خدا نخواستہ کچھ ہوا ہے، پہلا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے پاس انفارمیشن ایکوریٹ ہے کہ نہیں، اس لفظ کا واقعی یہ معنی ہے کہ نہیں، یہ واقعی ایسے ہی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، رائٹ. تو وہ جو تحقیق ہے کہ ہم جو فیکٹس ہیں، جو بنیادی اصل بات ہے، اس کی تہہ تک پہنچے کہ ہوا بات کیا کہی جا رہی ہے، اصل میں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ ہے اصل میں تفسیر کا مقصد. ٹھیک ہے. لیکن اس نیوز کی اگزامپل دیکھ لیں، جیسے کوئی جنگ شروع ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایکوریٹ انفارمیشن آ گئی، ویڈیو بھی اس کی ہے اور اس کا یعنی فوٹیج وغیرہ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جنگ کی وجہ سے اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا، اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کیا فرق پڑے گا، اور اس کا ہماری جو انٹرنل ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پہ کیا فرق پڑے گا. یعنی اس کے ایک تو وہ حادثہ ہے، لیکن پھر اس حادثے کے پیچھے اس کے اثرات ہیں، رائٹ. اور وہ اثرات صرف نیوز دیکھنے سے سمجھ نہیں آتے، اس کے لیے آپ کو ایک اینالسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو شاید جیو پالیٹکس سمجھتا ہے، جو اکنامکس سمجھتا ہے، کوئی اور ایکسپرٹ ہے وہ کسی اور پہلو سے بات کرے گا، سائیکولوجیکل پہلو سے بات کرے گا، جنریشنل جو سوسیولوجسٹ ہے وہ آگے کی جنریشنز کی بات کرے گا، اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اس کا باقی ریجن میں اور ملکوں پہ کیا اثر ہوگا جو اس ریجن کے ساتھ ہیں بھی نہیں لیکن پھر بھی ادھر اثر ہو رہا ہے، رائٹ. تو یہ تمام ایکسپرٹیز جو ہیں وہ واقعہ تو ایک ہی ہے، انفارمیشن ایک ہی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے پہلو سے اس کو اینالائز کر کے اس کا جو امپیکٹ ہے نا، اس کے جو اثرات ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اصل میں تدبر ایک طرح سے یہ کام ہے. ایک تو آپ نے آیت ٹھیک سے سمجھ لی، اچھا اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے اثرات کیا ہیں، میرے اوپر اثرات کیا ہیں، دنیا کے اوپر اثرات کیا ہیں، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے یا اس کے پیچھے جو چیز ہم مزید سیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے، رائٹ. تو میرے نزدیک تفسیر کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر تفسیر پر بات رک جائے تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. تو تفسیر ایک طرح سے جس طرح وضو ہے پری ریکوزٹ ہے نماز کے لیے، تو تفسیر ایک طرح سے پری ریکوزٹ ہے تدبر کے لیے. تفسیر کا مقصد ہے کہ آپ نے بات تو کم از کم صحیح سمجھی نا. اگر کوئی والشمس وضحاہا پڑھ رہا ہے اور شمس کے معنی لے رہا ہے چاند، تو اس کا تفسیری مسئلہ ہے، بنیادی تفسیری مسئلہ ہے اس کا، رائٹ. یعنی اس طرح سے تو کوئی بھی کسی بھی لفظ کو کسی ڈائریکشن میں لے جائے، رائٹ. تو تفسیر کیا کرتی ہے، آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں اس کو وہ پوائنٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد تدبر کیا ہے کہ اب کیونکہ آپ کا ذہن اس طرف مائل ہو گیا ہے، اب اس طرف ہی فوکس کر کے آپ کیا کیا چیزیں ڈسکور کر سکتے ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی اگر تدبر کریں گے تو یعنی ہر کوئی اپنا ہی کوئی تدبر نکال لے، ہر کوئی اپنا ہی معنی نکال لے، تو پھر تو قرآن کا ایک معنی ہی نہیں رہا، اتنے سارے معنی نکل آئیں گے، ہر آیت کے 1000 معنی نکل آئیں گے. یہ بات بھی ایک طرح سے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب تفسیر کا حق ادا نہ کیا جائے. تو ہوا یہ ہے ہمارے کلچر میں کہ مسلمان دنیا میں عام طور پر یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کو تفسیر سے شغف ہے اور جو تفسیر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ تفسیر پہ جا کے رک جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو تدبر کا شوق ہے وہ تفسیر کا حق ادا نہیں کرتے، تو وہ اپنی طرف سے
اب میں کیا لفظ استعمال کروں، مارنی شروع کر دیتے ہیں، رائٹ، کہ یہ آیت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، رائٹ. تو اس قسم کی الٹی سیدھی تھیوریز نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. مقصد قرآن کا اصل مقصد تدبر تھا، لیکن حق کو سمجھنے کے بعد تو پھر جو ایک ایکسٹریم ہے اس میں لوگ بغیر علم کے تدبر شروع کر دیتے ہیں، رائٹ. جو دوسرا پہلا ایکسٹریم ہے نا کہ صرف تفسیر پڑھ لی، چلو اب پتہ چل گیا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا، شنقیطی نے کیا کہا تھا، ابن عاشور نے کیا کہا تھا، آلوسی نے کیا کہا تھا، فلاں. اور کچھ تفاسیر میں تفسیر ہوتی ہے اور تفسیر کے بعد تھوڑا بہت تدبر بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی تفسیر میں صرف خالص تفسیر ہے. تفسیر میں ایک تدبر کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کا تدبر ہے. انہوں نے تدبر کا جو ایک ذخیرہ ہے اس کو ایگزاسٹ نہیں کیا، رائٹ. لیکن ایک ذہنیت بن جاتی ہے کہ اگر کسی شخص نے 5ویں صدی میں، 8ویں صدی میں، 10ویں صدی میں تفسیر لکھ دی اور اس نے یہ کام کر دیا، تو اب ہمیں اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو کہا جا سکتا تھا قرآن کے بارے میں وہ کہا جا چکا ہے. اب ہمیں صرف اس کو پڑھنا ہے اور جو پڑھا ہے اس کو آگے پڑھانا ہے. لیکن اگر ذرا سا انسان سوچے کہ جس شخص نے 10ویں صدی میں یا 8ویں صدی میں تفسیر لکھی ہے، رائٹ، اس نے بھی کوئی نیا کام کیا ہے. تو اگر آپ اس وقت ہوتے تو آپ اس سے کہتے آپ کیوں لکھ رہے ہیں بھائی، آپ سے پہلے کسی نے لکھی ہوئی ہے، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، رائٹ. تو آپ کون ہوتے ہیں لکھنے والے، بالکل، رائٹ. تو اگر یہ تھاٹ پروسیس تاریخی ہوتا تو ہمارے پاس کوئی تفسیر ہی نہ ہوتی، نہ تدبر ہوتا. تو اس لیے ان دونوں کا تعلق سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میرے نزدیک جو ہماری ٹیم نے جو چیز میں تم لوگوں کو بار بار ری ایمفیسائز کرتا ہوں، ہمیں مفسرون کا پورا فائدہ اٹھانا ہے، بالکل. لیکن اس کے بعد ہمیں اکانومسٹ سے جا کے بات کرنی ہے، ہمیں سائیکالوجسٹ سے جا کے بات کرنی ہے، سوسیولوجسٹ سے بات کرنی ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ سے بات کرنی ہے، ہسٹورین سے بات کرنی ہے. وہ ان دنیاؤں کے ایکسپرٹس ہیں جس کی ایکسپرٹیز شاید مفسر کے پاس نہ ہو. لیکن اب کیونکہ ہمارے پاس تفسیر ہے تو تدبر کے لیے ہم اگر آیت تاریخ کے بارے میں تھی تو شاید کسی مورخ سے بات کر کے ہمیں تدبر کے اور ذخیرے ملیں. اگر اقتصاد کے بارے میں تھی تو کسی اکانومسٹ سے بات کر کے ہمیں تدبر کے ذخیرے اور ملیں. تو یہ ہے تفسیر اور تدبر کا آپس میں ایک جوڑ. تو قرآن کے تدبر کے بارے میں ایک آخری بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تدبر ہے کہ قرآن کی اس آیت کا ہماری زندگی پہ حقیقت کے سمجھنے میں یا دنیا پر کیا تبصرہ ہو رہا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی اپنی ایک داخلی دنیا ہے، یعنی ایک دنیا سے، قرآن سے باہر ایک دنیا ہے، قرآن کے اندر ایک اور دنیا ہے. اور تدبر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو قرآن کے اندر کی دنیا ہے نا وہ بھی آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل، یعنی وہ ایک الگ ہی جگہ ہے، ایک الگ ہی حقیقت ہے جو تدبر کے ذریعے سے ہی سمجھ آتی ہے. اگر آپ نے ایک آیت یہاں پڑھ لی، ایک آیت وہاں پڑھ لی، کبھی یہ صورت یہ پڑھ لی، کبھی وہ صورت وہ پڑھ لی، تو آپ اس دنیا کو ذرا سا چھو کے آپ نکل جاتے ہیں باہر. لیکن اگر آپ ذرا فوکس کریں کہ یہ آیت فرض کریں یہ صورت کہاں پر ہے، اس صورت کے مضامین کیا ہیں، یہ اکٹھے کیوں ہیں، یہ اس صورت میں اکٹھے کیوں ہیں، اور اس کے بعد والی صورت کیا ہے، اس سے پیچھے والی صورت کیا ہے، اس طرح کی اور صورتیں کون سی ہیں، یعنی آپ اس کو ذرا زوم آؤٹ کر کے پھر زوم ان کریں، پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ بھی تدبر کا ایک پروسیس ہے، اور وہ تفسیر سے الگ ہے میرے نزدیک. صحیح، ٹھیک. تو اس سے ریلیٹڈ میں ایک اہم سوال جو کہ بہت سارے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بھی سورہ کو پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی ایک سورہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کیسے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں؟ میں اس طرح سمجھ لو میکرو سے مائکرو، باہر سے اندر آنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. تو باہر پہلے یہ ہے کہ یہ سورت فرض کریں، اب سورۃ الرحمن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اسی کی مثال لے لیتے ہیں. تو سورۃ الرحمن پہلے تو کہاں پر ہے قرآن میں؟ سورہ نمبر 55 ہے، رائٹ، مکی صورت ہے. اس کے ارد گرد 7 صورتیں ہیں جو مکی ہیں، اور یہ ایک گروپ ہے صورتوں کا. ان کی آپس میں بہت گہرے تعلقات ہیں ان 7 صورتوں کے، سورۃ قاف سے لے کے سورۃ الواقعہ تک، اور یہ اس گروپ کا ایک حصہ ہے. تو پہلے اس گروپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے آپ کسی گھر کو دیکھ لیں تو پہلے محلے کو دیکھ لیں، سوسائٹی کو دیکھ لیں، پہلے باہر کا ویو دیکھ لیں نا. پھر اس کے تو پہلا ہے کہ یہ کون سے مجموعے کا حصہ ہے، قرآن کے کون سے حصے کا حصہ ہے. 2 طرح کے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، 2 طرح کے سیاق ہوتے ہیں.
ایک ہے کتابی سیاق، نصی سیاق، یعنی کتاب میں کہاں پر یہ چیز وارد ہے. دوسرا ہے تاریخی سیاق، کب نازل ہوئی. رائٹ. تو پہلے میں ایکچولی دیکھتا ہوں کتابی سیاق. صحیح. پہلے تاریخی سیاق جب میں اس صورت تک پہنچتا ہوں انڈیویجولی، پھر اس کے بعد میں تاریخی سیاق کو زیادہ گہرائی میں دیکھتا ہوں. خیر، پہلا مقصد یہ ہے، پہلا سیشن یہ ہے. دوسرا میرا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس گروپ کے اندر بھی کچھ جوڑے ہوتے ہیں یا کچھ ریلیشن شپ زیادہ گہرے ہوتے ہیں. جیسے اس صورت میں اگر آپ ذاریات اور طور کو دیکھیں تو وہ بہت گہرا ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، 51 اور 52. رائٹ. پھر اگر اس کے بعد نجم اور قمر کو دیکھیں تو ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پھر اس کے بعد رحمان اور واقعہ کو دیکھیں تو ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. پھر ایک ہی رہ جاتی ہے جس کا گہرا تعلق ملتا نہیں ہے آسانی سے، وہ قاف ہے، پہلی صورت اس گروپ میں. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے سیشن میں کبھی بات کریں گے. تو لیکن میرا پہلا مرحلہ میرا یہ ہوتا ہے کہ اس گروپ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. دوسرا ہوتا ہے کہ اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس کے بالکل فوراً پیچھے یا فوراً آگے کیا کون سی صورتیں ہیں اور اس کا ان کے ساتھ کیا جوڑ بن رہا ہے. تو آپ تھوڑا اور اب زوم ان ہو گئے. پھر اس کے بعد تھوڑا اور زوم ان. اچھا، اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں وہ کس طرح سے ان کی ترتیب ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کی آپس میں کیا لاجک ہے. وہ تیسرا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد جا کے آخر میں ایک آیت لے کر، دوسری آیت لے کر اس کا مطالعہ شروع کرتا ہوں. اور اس میں بھی میں پہلے تفسیر نہیں پڑھتا، پہلے میں صورت پڑھتا ہوں، آیت پڑھتا ہوں، اور آیت کے بارے میں میرے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں یا جو سوال آتے ہیں میں ان کو ڈاکیومنٹ کرتا ہوں. میرے نزدیک شاید یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ ہے، یہ، کوئی مطالعہ کیے بغیر. اس کے بعد میں تفاسیر کا مطالعہ شروع کرتا ہوں. صحیح. اور جب میں تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں، کبھی کبھار کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام رازی نے وہ بات کہی ہوئی ہے، یا ابن عاشور نے وہ بات کہی ہوئی ہے، یا شنقیطی نے کہی ہوئی ہے، یا قرطبی نے کہی ہوئی ہے رحمہ اللہ. رائٹ. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری بات بالکل غلط ثابت ہوتی ہے، کسی نے اس کو پوری طرح کانٹریڈکٹ کیا ہوا ہے اور ان کی بات مجھے زیادہ کمپیلنگ لگی، میری بات کی تصحیح ہو گئی، کریکشن ہو گئی. رائٹ. اور اس کے بعد پھر میرے ذہن میں کچھ خیالات ہوتے ہیں جس کا کسی نے ذکر نہیں کیا، مجھے ملی نہیں وہ بات. رائٹ. تو جب مجھے ایسی بات ملتی ہے جس کا کسی نے ذکر نہیں کیا، پھر اس وقت میں اپنے جو کالیگز ہیں، جو میرے سپیریئر ہیں، جیسے ڈاکٹر اکرم ندوی ہو گئے، ڈاکٹر ذوالفقار علی شاہ ہو گئے، ڈاکٹر صہیب سعید جو اسکاٹ لینڈ میں ہوتے ہیں، جی وہ ہو گئے، ان سے میں یہ بات، ان کا میرا گروپ ہے ان کے ساتھ، ان سے میں یہ بات چھیڑتا ہوں، جی اس آیت کے بارے میں میرے ذہن میں یہ کیڑا آیا تھا، اب آپ اس کو کرش کرنے کی کوشش کریں پلیز میرے لیے. تو یا تو وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، یا پھر اس کو وہ کریکٹ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، پھر ڈسکشن شروع ہوتی ہے. اس کے بعد میں ایک طرح سے ایک نتیجے پر پہنچتا ہوں. تو یہ میرا اپنا داخلی پروسیس ہے. پھر تم لوگوں کے ساتھ بالکل رائٹ کہ اچھا اب یہ چیزیں تو میں ڈاکیومنٹ کر رہا ہوں ایک طرف سے، پھر تم لوگ اپنا ہوم ورک کر رہے ہو، تفاسیر پڑھ رہے ہو، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہو، تو ہماری ایک ایکسچینج ہوتی ہے. تو میرے نزدیک یہ کولیبوریشن جو ہے اس کا بہت فائدہ ہے، اور اس سے انشاءاللہ کافی گہرائی میں قرآن کی آیات کو اپریشیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. استاد ایک سوال ہے جو مجھے تھوڑا تنگ کر رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. ویسے جنرلی ہم نے یہی سنا ہے کہ قرآن جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یا کمپلیٹ بک ہے، یا کمپلیٹ نالج ہے. تو جو آپ کی اپروچ ہے اس میں آپ ایسے کر رہے ہو، آپ ڈفرینٹ چیزوں سے ہیلپ لے رہے ہو. یعنی مجھے لگتا ہے قرآن کو، یعنی میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، قرآن کو آپ قرآن پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے پورا جب تک آپ اس کو دوسرے علوم کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں. جیسے آپ نے کہا ہسٹری کے ساتھ، جیسے آپ نے کہا سائنس کے ساتھ. تو پھر یعنی قرآن پھر کمپلیٹ بک کیسے ہوئی، یعنی کمپلیٹ نالج کیسے ہوئی؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھو، پہلی بات، قرآن بخود کامل ہے، تدبر کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ بذات خود کامل ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. انسان کا یعنی اس طرح سوچ لو کہ زمین کی سطح کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. خزانہ بالکل پرفیکٹ ہے. میری صلاحیت کہ میں اس خزانے کو ایکسٹریکٹ کر سکوں وہ پرفیکٹ نہیں ہے. مجھے مختلف ٹولز چاہیے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. رائٹ. تو وہ تو مجھے چاہیے نا. اب جیسے فرض کرو قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا ہے. اب میں نے کبھی زندگی میں نہ اونٹ کے بارے میں سوچا،
نہ میں نے دیکھا نہ میں نے پڑھا, بس میں نے یہ آیت پڑھی. ٹھیک ہے, مجھے آیت سمجھ تو آئے گی, لیکن اگر اس آیت کو مجھے واقعی اپریشیٹ کرنا ہے تو کم از کم 1-2 اونٹ کی ویڈیوز تو دیکھ لوں, کچھ جا کے اونٹ پہ کو بیٹھ جائے, کسی نے اونٹ پہ سفر کیا ہو, کسی نے اونٹ کی انیٹمی پڑھی ہو, کسی نے ایسے لوگوں سے بات کی ہو جو اونٹوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ساری زندگی, وہ اس آیت کے بارے میں کچھ سیکھے گا کہ نہیں؟ بالکل سیکھے گا تو صحیح. قرآن کا فارمولا یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر انوائٹ کرتا ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے اس میں, جس میں کہہ رہا تھا, لیکن پھر وہ آپ کو باہر کی دنیا میں پش کر دیتا ہے بار بار. اس کی آیات ہی ایسی ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات ہی ایسی ہیں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, رائٹ. تو وہ قرآن کا ایک فارمولا ہی یہی ہے کہ اس کا تدبر سمجھنے کے لیے وہ آپ کو بار بار کہتا ہے باہر جا کے دیکھو, سیروا فی الارض فانظروا, جاؤ زمین میں جاؤ دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن پڑھنے کے بجائے کہہ رہا ہے جاؤ کہ باہر جا کے دیکھو, رائٹ. اور پھر کیف بدأ الخلق افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف بدأ الخلق. انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی, دیکھا نہیں کہ مخلوق کیسے شروع ہوئی تھی, جس کو ہم ایوولوشن آف اسپیشیز کہتے ہیں یا اوریجن آف اسپیشیز کہتے ہیں. قرآن بات کر رہا ہے کہ جاؤ دیکھو کریشن کیسے شروع ہوئی تھی, خود تدبر کرو, غور کرو. تو اس پروسیس کی وجہ سے قرآن کو یہ سمجھنا کہ ہاں قرآن پھر کامل کتاب نہیں ہے, نہیں, ہماری صلاحیت اور ابھی تک ہماری کامیابی کہ ہم قرآن کی پوری حکمت کو ایکسٹریکٹ کر سکیں, وہ ہمیشہ نامکمل رہے گی. وہ نامکمل ہی ہونی تھی, ورنہ ہم قرآن کے ساتھ ہمارا وہ لگاؤ نہ رہتا. اور ہر جنریشن آئے گی وہی تفسیر پڑھے گی, لیکن اس کے تدبر میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا. پھر اگلی جنریشن آئے گی وہی تفسیر وہی پڑھے گی جو پچھلی جنریشنز نے پڑھی تھی, اور شاید ان کا تدبر کا فائدہ بھی اٹھا لے گی, لیکن اس کے سامنے ایک نئی حقیقت ہوگی اور اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے اس نئی حقیقت پہ بھی تبصرہ کیا ہے جس کو ہم پہلے نہیں سمجھ سکے تھے. لیکن مقصد یہ ہے کہ حقیقت آپ کے سامنے بدلتی رہے گی اور اس حقیقت پہ قرآن نئے سرے سے تبصرہ کرتا رہے گا. بالکل رائٹ. تو قرآن کسی تاریخی حقیقت پر بات صرف نہیں کر رہا, قرآن ہماری حقیقت پر بات کر رہا ہے. اس کو ایک آخری اینگل سے بھی سمجھ لو. 2 طرح کے فوائد ہیں قرآن کے اندر. ایک تو ہے قرآن نے ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, جو مذہبی ہدایت ہے, وہ مکمل کر دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, ٹھیک ہے. لیکن قرآن حقیقت پر بھی تبصرہ ہے, صرف ہمارے دین پر تبصرہ نہیں ہے. جو قرآن کا ہمارے دین پر تبصرہ ہے وہ شروع سے کامل ہے, لیکن جو قرآن کا حقیقت پر تبصرہ ہے, سیاست پر تبصرہ ہے, اقتصاد پر تبصرہ ہے, نفسیات پر تبصرہ ہے, سائنس پر تبصرہ ہے, جس بھی دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ اپنی زندگی میں, یا ایکیڈیمک اسکیل پر یا میکرو اسکیل پر, کسی بھی اسکیل پر چلے جاؤ, جو حقیقتیں نئی ایمرج ہوتی رہتی ہیں نا, اس پر بھی قرآن کا کنٹینیوس تبصرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے تفسیر کا کام ختم ہو چکا, لیکن تدبر کا کام ابھی باقی ہے, ابھی وہ ہمیشہ تک رہے گا. اور اصل میں قرآن کا معجزہ ہی تدبر ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن پر, اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے, اور یہ ہوتا کہ شاید پچھلی جنریشن 800 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 1200 سال پہلے اتفاق کر لیتی, پھر بعد میں نئی ڈسکوریز آئیں, نئی حقیقت سامنے آئی, نئی سوسائٹی ایمرج ہوئی, تو اب اختلاف آ گیا. اب کہا لیکن اللہ تعالیٰ کہنے تدبر کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ کوئی بھی سوسائٹی آ جائے سامنے, لیکن وہ اختلاف نہیں کر پائے گی. قرآن اس حقیقت پر بھی ایسا تبصرہ کرے گا جیسے ابھی آج ہو رہا ہے, رائٹ. اور اسی وجہ سے میرے نزدیک جو لوگوں کے کنٹمپریری ایشوز ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن نے یہ بات کر دی ہے لیکن یہ ہماری ماڈرن سوسائٹی سے فٹ نہیں کرتی, یا یہ کوئی پریمیٹیو بات ہو رہی ہے, یا پری ماڈرن بات ہو رہی ہے, پرانے زمانوں کی بات ہو رہی ہے, اور جو اس کے لاز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. میرے نزدیک ہم نے ان لاز کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں. ان کا سوسیولوجیکل امپیکٹ, ان کا اکنامک امپیکٹ, ان کا پولیٹیکل امپیکٹ, ان کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نے اس کو صرف ایک لیگل کوڈ یا تھیولوجیکل کوڈ سمجھ کے اس کو ریسٹرکٹ کر کے پھر کہا نہیں اس کی کیا ریلیونس ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اب دنیا بدل گئی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر کے ذرا
اینالائز کرنے کو، لا کو صرف مختلف زاویوں سے، صرف لیگل زاویے سے نہیں، مختلف زاویوں سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے بات آئے گی کہ بھائی دنیا واپس قرآن کے لا کی طرف ہی آئے گی، ہمیں لانا ہی نہیں پڑے گا، وہ خود آ جائے گی. سبحان اللہ. اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں سورۃ الرحمن میں 5 مضامین ہیں. پہلے قرآن کی عظمت، پھر دنیا کی نعمتیں، پھر قیامت اور جہنم اکٹھے، پھر اس کے بعد جنت کا ایک مرحلہ، پھر جنت کا دوسرا مرحلہ. یہ 5 جو ہیں مضامین ہیں سورۃ الرحمن کے.